حي على الفلاح حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتے ہوئے، آپ کی حوصلہ افزائی کرواتے ہوئے آپ کو اطمینان دلایا کہ اے میرے نبی، ان یہود و نصارہ نے، ان بنی اسرائیل نے صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلایا، یا یہ صرف آپ کو ہی نہیں جھٹلا رہے بلکہ ان کی عادت رہی ہے، یہ پہلے انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں. اور اسی سلسلہ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو مجھ سے پہلے تورات نازل کی گئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. مبشرا برسول، ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں. یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ رسول میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، واضح جادو ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ یہودیوں کی پرانی عادت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے ان سے کوئی مطالبہ کیا یہ کسی نہ کسی شکل میں اس سے پھر جاتے ہیں. اور اگر آپ کا نبی ماننا ان کو گوارا نہیں ہے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا کرتے رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ آپ کو جانتے نہ ہوں گے، یہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں گے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ یہودی خاص طور پر جو آپ کی نبوت و رسالت کے منکر ہو رہے ہیں،
یہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا 3 مقامات پر مختلف انداز سے تذکرہ فرمایا ہے، اور تینوں مقامات پر فرمایا کہ یہ آپ کو اتنا قریبی طریقے سے یا اتنا باریک طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ اپنی اولاد کو آدمی کتنی باریکی سے جانتا ہے؟ اگر لاکھوں کا مجمع بھی ہو اور اس لاکھوں کے مجمع میں آپ کا بیٹا کھڑا ہو تو آپ پہچان لیں گے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے انتہائی قریب سے مثال دی کہ کہیں ادھر ادھر کی نہیں۔ جس طرح کوئی اپنی اولاد کو بلا پس و پیش دیکھتے ہی کہے گا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اس کے چاروں طرف بنی آدم کا سمندر ہے، اس سمندر میں اپنے بیٹے کا چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جس طرح اپنی اولاد کو ہر کوئی پہچان لیتا ہے، اسی طرح اے میرے نبی یہ یہودی آپ کو پہچانتے ہیں۔ جان بوجھ کر، جان پہچان کر، اچھی طرح علم ہو جانے کے باوجود محض عناد کی بنا پر یہ آپ کی نبوت کو قبول نہیں کر رہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو ان کی ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے قبل، نبی کی بعثت سے قبل، یہ لوگ فتح طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلہ میں جو کہ کفر کیے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ نبی جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آئے گا، اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں پیٹیں گے، ہم فتح پائیں گے، جب وہ نبی آ گیا کفروا بہ، تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت۔ یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ کافروں کے مقابلے میں غیر اہل کتاب جو مشرکین مکہ ہیں، ان کا اگر کبھی یہود کے ساتھ کسی معاملہ میں تنازع ہو جاتا تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی عنقریب آنے والا ہے۔ یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، کب؟ وہ نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں پیٹیں گے۔ گویا کہ اپنی کتابوں کے حوالے سے انہیں 100% یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے اور وہ آئے گا، اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ نبی بنی اسرائیل سے آئے گا۔ اب نبی آگے بنی اسماعیل سے، یہاں آ کے سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ الجھا۔ وہ انتظار میں تھے کہ وہ نبی ہماری ہی اپنی لڑی سے، ہماری اپنی لائن سے، ہمارے اپنے انبیاء کی نسل سے، بنی اسرائیل سے آئے گا، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تم پر فتح پائیں گے۔ یستفتحون، فتح طلب کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آگے، اوپر والد باپ دادا ایک ہی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی اولاد سے تو ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ جب دیکھا کہ یہ ہماری لائن کے نہیں ہیں تو انکار کر دیا، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معلومات ان کی کتابوں میں تھی ان کے حوالے سے وہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، لیکن ان کی مرضی کے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہوئے مشرکین مکہ
ان کے مقابلہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آئے گا، ہماری فتح اس کے ساتھ مل کر ہوگی۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ آ گیا ما عرفوا، انہوں نے اسے پہچان لیا، کفروا بہ، اس کے بعد کفر کر گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ نے فرمایا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اور آگے چل کر سورۃ البقرہ ہی میں آیت نمبر 146 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی قرآن کریم سے پہلے جنہیں ہم نے کتاب دے رکھی ہے، وہ کون ہے؟ عیسائی اور یہودی، اہل کتاب۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اے میرے نبی آپ کو، اے مسلمانوں تمہارے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اسی طرح وہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن ان میں سے ایک فریق حق کو چھپا رہا ہے، اس بات کا اعلان نہیں کر رہا کہ یہ نبی وہی ہے جس نبی کا ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ اس حق کو ایک فریق چھپا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ایک فریق کہا کہ پورے کے پورے اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ ایک فریق مسلمان ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے حبر، یہودیوں کے عالم، اسی طرح دیگر کئی جو یہودی تھے، عیسائی تھے، مسلمان ہوتے رہے، لیکن ایک فریق نے جان بوجھ کر انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک فریق ان میں سے ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپا رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کے مبعوث ہونے کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، جس کے مبعوث ہونے کی خبر ہمارے نبی پہلے دیتے آ رہے ہیں۔ اور ایک تیسرا مقام ہے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اور اس رسول کی جو کہ نبی ہے اور امی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جسے وہ اپنے یہاں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، فی التوراۃ والانجیل، اپنی تورات میں، اپنی انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی ناپاک، جتنی گندی، جتنی حرام چیزیں ہیں وہ ان پر حرام اور منع کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ اتارتا ہے، وَالْأَغْلَالَ، اور نہ صرف بوجھ بلکہ ان پر جو توق پڑے ہیں وہ بھی ان سے اتارتا ہے، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو کہ ان پہ توق تھے، جو بوجھ تھے وہ بھی ان سے اتارتا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اس نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور مدد و نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع و پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ
ہمارے نبی کو اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، ان کی کتابوں میں علامتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار کر جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنداتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ عادی ہیں، آپ کی نبوت کا ہی انکار نہیں کر رہے، بلکہ یہ نبیوں کا انکار کرنے کے عادی ہیں، پہلے بھی نبیوں کا انکار کرتے رہے ہیں، اور اگر آپ کا انکار کر دیا ہے تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں، پشیمان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ عادی مجرم ہیں، پرانے مجرم ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں بھی تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں اپنے سے پہلے والی کتاب، اپنے سے پہلے والے نبی، ان سب کی تائید کرنے والا ہوں، ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ من التورات، جو احکام کے تورات میں تھے، وہ تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وَمُبَشِّرًا، اور ساتھ ایک بات اور کہہ دی، ایک تو یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا اعتراف کرو، مجھے نبی مانو، جس طرح کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، ہارون علیہ السلام کو مانا، سلیمان علیہ السلام کو مانا، داؤد علیہ السلام کو مانا، تم نے پہلے انبیاء کو مانا، لہذا مجھے بھی مانو۔ اور ساتھ ہی ایک کام اور کر دیا کہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے بعد ایک نبی اور آنے والا ہے، اور اس نبی کا اقرار کرنا، اس نبی کی نبوت کا اقرار کرنا بھی تمہاری ذمہ داری، تمہارا فرض ہے۔ اور وہ نبی یاتی من بعدی، ابھی نہیں آیا، میرے بعد آئے گا۔ اور ساتھ ہی معاملہ مبہم نہیں رکھا، بلکہ واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی بتا دیا، اور وہ ہے احمد۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد بھی تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معروف ہے، اور صرف محمد اور احمد ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، خاص طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 5 نام آپ نے اپنے گنوائے ہیں۔ میں شاید پہلے بھی یہاں ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ضرور ڈالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ اللہ رب العزت ہمیں، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کیا کہ ہمارے انتہائی قریب کی مثالیں سمجھانے کے لیے ہمیں بالکل جو ہمارے یہاں مروج امور ہوتے ہیں، جیسے کہا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، گنتی بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اللہ رب العزت قریب کی مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی قریبی مثالیں۔ کہا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور 99 کہہ کر چھوڑ نہیں دیا کہ کہیں 99 میں گڑبڑ نہ ہو جائے، چونکہ 100 کا لفظ زیادہ معروف ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی 99 کہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ 99 کیا ہے۔ جیسے 89 ہے، گنتی میں تو آتا ہے نا 89 بھی، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ایک 89، سورہ بقرہ کی آیت 89۔ ہمیں کبھی کبھی جلدی میں غلطی لگ جاتی ہے کہ یہ 89 79 ہے یا 89 ہے یا نہیں؟ 79 اور 89 میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ 99 کیا ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 اسما 100 الا واحدہ کہا کہ ایک کم 100، اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں۔ ہمارا طریقہ گنتی کا ہے نا، بعض علاقوں میں
خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں کہیں گے 20 کم 100، 10 کم 100، 10 پر 100، 100 پر 10، یعنی 110 کہنے کی بجائے 100 پر 10 اور 10 کم 100 90 نہیں کہہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انداز اختیار فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، 1 کم 100۔ ہمارے لوگوں نے کارروائی کیا ڈالی؟ میں بتانے یہ جا رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ہمارے لوگوں نے رسول اللہ کے بھی 99 نام بنا دیے۔ آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام پاکستان انڈیا میں بعض کمپنیاں جو قرآن کریم چھاپتی ہیں، یہاں یہ بیک سائیڈ کا جو آخری پیج ہے، یہاں 99 نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ جو پہلا ٹائٹل ہے اندر کا حصہ، یہاں 99 نام اللہ رب العزت کے۔ جیسے عادت ہے نا، یا اللہ کے سامنے یا محمد ضرور لکھنا ہے، تاکہ ہر اعتبار سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملاتے چلے جائیں، بلکہ ہمارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑھا دیا۔ یہ باتیں باقاعدہ مثالوں کے ساتھ ثابت کی جا سکتی ہیں۔ نبی کو اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، ہمارے لوگوں نے اتنا بڑھایا کہ اللہ سے بھی اوپر لے گئے اور کہا اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ سے بڑھایا یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ میرے 99 نام ہیں۔ یہ کہاں سے آگئے؟ یہ ہماری مسلمانوں میں سے ایک ٹولے کی عادت ہے، اللہ کے احکام میں اپنی طرف سے رکھنا ضرور ڈالنا، اپنی طرف سے پھانے لگاتے چلے جانا۔ اللہ کے 99 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام کسی نے، نہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے، لیکن ہم نے وہ کر دیا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام، شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام، سیدنا بہاؤالدین کے 99 نام اور فلاں کے 99 نام، کہاں کا اسلام تم لے کے چل رہے ہو؟ تم نے تو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو جگہ جگہ ملانے کی کوششیں کی ہے، صرف یا اللہ یا محمد پہ بس نہیں کی، بلکہ 99 جس کا جو پیر ہے اس نے اس کے 99 نام رکھ لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیحین میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لی اسماء، میرے کئی نام ہیں۔ 99 کہا، 99 کہا یہاں، انا لی اسماء، میرے کئی نام ہیں۔ اور عربی میں 2 سے آگے جب بات گزر جائے تو جمع کا صیغہ آ جاتا ہے، اسمن، اسمان یا اسمین، 2 تک 2 نام، اور جب 3 یا 3 سے زیادہ ہو جائے گی تو جمع کا صیغہ ہے اسماء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت کا نام سورت محمد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر۔ دوسرا انا احمد، میں احمد ہوں، یہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے، سورۃ الصف کی آیت نمبر 6۔ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ بشارت دے کے جا چکے ہیں کہ وہ نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں احمد ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا محمد اور والدہ نے احمد۔ اللہ رب العزت نے دونوں نام قرآن کریم میں ذکر فرما دیے۔ اور تیسرا فرمایا انا الماہی، انا محمد و انا احمد
وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، میں مٹانے والا ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ 3 نام۔ چوتھا فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، میں حاشر ہوں، قیامت کے دن اللہ تمام لوگوں کو میرے قدموں کے سامنے اکٹھے کر دے گا۔ محشر کے میدان میں ساری دنیا میرے سامنے اکٹھی کر کے لے آئی جائے گی۔ اور 5واں نام فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں سب سے آخری نبی ہوں، سب سے آخری۔ عاقب کا معنی ایڑی کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ عاقب۔ ایڑی چونکہ پاؤں کا آخری حصہ نا، ایڑی کو عاقب کہا۔ عاقب عاقبی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا العاقب، میں آخری نبی ہوں۔ 5 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اپنے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بعض روایات میں آپ کے اور نام آئے، لیکن 99 تک کہیں حدیث سے قرآن سے یہ نہیں ملیں گے، اور 99 کا عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ لوگوں نے کہاں سے اٹھائے اور کہاں سے بناتے۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات آئیں، اس کو بھی نام بنایا، اور گنتی پوری کر دی کہ 99 کی گنتی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں احکام نازل ہوئے ان کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب دلائل، جب براہین، جب ثبوتوں اور بینات کے ساتھ وہ نبی آ گیا، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہاں 2 احتمال ہیں، اور علماء تفسیر نے دونوں ہی ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے دلائل و بینات لائے تو ان دلائل و بینات کو کہا کہ یہ جادو ہے، اور دوسرا احتمال، دوسرا معنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے دلائل و بینات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام دیے گئے۔ کہا گیا یہ جادوگر ہے، کہا گیا یہ کاہن ہے، کہا گیا یہ مجنون ہے، مجنون، پاگل، یعنی وہ نام دیے گئے کہ خود ان کے اپنے کافروں نے کہا کہ بے وقوفو، اس سے بڑا عقل مند تو ہم نے کہیں دیکھا نہیں، پاگل کس کو کہتے ہیں؟ کہا جادوگر، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جادوگروں کی بربر بربر ہم نے بہت دیکھی ہے، ہم نے جادوگر بہت دیکھے، وہ جادوگر نہیں ہے، کاہن۔ تو کہتے ہیں کہ کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ یہ اس میٹنگ کی باتیں ہیں، اس اجتماع کی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد پہلا حج آنے سے پہلے انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ کسی ایک کوڈ پہ جمع ہو جائیں، کہیں کہ یہ آدمی کون ہے، لوگوں کو اسے دور کرنے کے لیے ایک ہمارا سب کا بیان ایک ہونا چاہیے۔ کہا کہ وہ کیا کہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا جادوگر کہو، کہتا ہے نہیں، کاہن کہو نہیں، مجنون کہو نہیں، جتنے نام دیے انہی کا آدمی بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجنون نہیں ہے، وہ کاہن نہیں، وہ جادوگر نہیں، وہ جھوٹا نہیں۔ ابو جہل پھر چڑھ دوڑا، کہنے لگا کہ کوئی تو نام دو، اگر تم یہ بھی کہتے ہو نہیں، وہ بھی کہتے ہو نہیں، لوگوں کو کیا کہو گے؟ کیا کہہ کے اس کو لوگوں کو روکو گے؟ تو بالآخر یہ طے کیا گیا کہ چلیں یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹوں میں تفریق کر دیتا ہے، یعنی بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان نہیں ہوا، تفریق ہو گئی نا۔ انہوں نے اس کو جادو کا نام جو ہے وہ آخر دے دیا، کہا کہ یہ جادو تو مان لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نام دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب کی تردید کی، جگہ جگہ نام لے لے کر کے وہ جادوگر نہیں، وہ کاہن نہیں،
وہ مجنون نہیں، وما صاحبکم بمجنون۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ یہاں فرمایا فلما جاءہم بالبینات، جب وہ رسول عیسیٰ علیہ السلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بینات لے کر آ گئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے کہ یہ تو واضح روشن کھلا ہوا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولنے کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بھی اولاد ہے۔ یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا۔ اور یہ کہا گیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اپنے لیے تم بیٹے مانگتے ہو، بیٹے پسند کرتے ہو، اور میرے لیے کہتے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ یہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بیٹے، میرے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمت ضیزہ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ تم بیٹیاں پسند نہ کرو، بیٹے چاہو، میرے لیے ساری تھوڑی سی بھی نہیں بلکہ بے شمار بیٹیاں کہتے ہو کہ یہ ساری اللہ کی بیٹی۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی ذات گرامی پر افترا باندھے، جھوٹ باندھے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اس آدمی کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی، اسے دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف، اور وہ اللہ کی ذات گرامی پر طرح طرح کے جھوٹ باندھے چلے جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اسے اس اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جس جیسا کوئی دین کبھی گزرا نہیں۔ پہلے جتنے ادیان ہیں ان سب کا ناسخ، پہلے انبیاء کی نبوت کا ناسخ، پہلی کتابوں کا ناسخ، اسے کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اسلام کی طرف، جو کہ کامل و مکمل اور پہلے تمام ادیان کا ناسخ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسلام کے بارے میں 2-3 مقامات پر مختلف انداز سے تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اسے کسی ایسے عام سے دین کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی، بلکہ اللہ رب العزت انہیں دعوت دے رہا ہے اسلام کی طرف۔ اور اسلام کون سا؟ جو کہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل دین ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اسے تو اس دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اگر اس دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر جاتا ہے تو اس کے بارے میں آیت نمبر 85 سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کسی نے اسلام کو چھوڑ کر دین اسلام کو ترک کر کے چاہے کسی بھی دین کو اپنایا، اس کے بارے میں جو بھی دعوے ہوں، عیسائیت کو بڑا بنا سنوار کر پیش کریں جیسے کہ عیسائی پادریوں کی عادت ہے، یہودیت کو بنا سنوار کر پیش کریں
جیسے کہ ان کے احبار کی عادت ہے. اور یہ تو آسمانی دین ہے، کتابیں آسمانی تھیں، ان میں تحریف ہوئی. ابھی حال ہی میں تو وہ عالم آ گیا کہ نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ اسلام، ایک نیا ہی نظام متعارف کروایا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ اس پہ چلو. اور وہ نظام کون سا تھا؟ سوشلزم. کہا کہ یہودیت، عیسائیت، اسلام، ان سب کو چھوڑو، کس پہ چلو؟ سوشلزم. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے سوشلزم؟ اب جب یہ سمجھ میں آئی بات کہ یہ لوگ تو سوشلزم کو نہیں ماننے والے، تو اس کے ساتھ ایک نام لگایا اور کہا کہ اسلامی سوشلزم. اسلامی سوشلزم، جیسے کبھی جمہوریت، کبھی اسلامی جمہوریت، کبھی سوشلزم، کبھی اسلامی سوشلزم. جب کوئی چیز بازار میں نہیں چلتی تو اس کا نام بدل دیتے ہیں. نام بدل کر، کبھی کبھی وہی چیز صرف نام بدلنے سے چل نکلتی ہے. لوگوں نے کوشش کی کہ یہ سوشلزم نہیں چلا تو ہم اسلامی سوشلزم کر کے کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. سب سے بہترین دین اس وقت دنیا میں کون سا ہے؟ دین اسلام. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص اسلام کو چھوڑ کر، یہ کسی کا نام نہیں لیا، غیر الاسلام دینًا، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہو. اللہ رب العزت نے وہ دین، وہ اسلام ہمیں عطا فرمایا جو کہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے، اور ہم نے اس کو دعوت کس کی طرف دی؟ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اسے تو اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے. دین کامل، دین مکمل، اللہ کا پسندیدہ دین، دین اسلام. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم قوم، کہیں فرمایا فاسق، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، جیسے کہ اوپر والی آیت میں ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کون ہے؟ جو شخص ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، جس کے دل میں ہدایت پر چلنے کی رغبت ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کھلا چھوڑے ہوئے ہیں. ہدایت پانا چاہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے ہدایت کے. جو ہدایت پہ نہ آنا چاہے اللہ اس کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی طلب ہے، اپنی پسند ہے. اللہ نے انسان کو خیر و شر دونوں راستے بتا دیے، اما شاکرن و اما کفورا. اللہ نے ہمیں دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں. اب شاکر ہو جاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، نیک ہو جاؤ. اما کفورا، چاہو تو پھر کفر کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے نیک بندوں میں سے، اللہ کی ماننے والوں میں سے نہیں بنتے تو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو بھی بنو گے، لیکن بنو گے اپنی مرضی سے، تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا. اور جو شخص ہدایت پانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا اللہ اس کو پھر ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آگے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور، اللہ کے دین، نور اسلام کو اپنے منہ سے مٹا دیں. نور اسلام، جو اسلام کا چراغ جل رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے منہ سے مٹا دیں. چراغ جل رہا ہو تو پھونک ماریں گے. شاعر نے کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر یا اپنے منہ سے، اصل میں افواہ فم کی جگہ ہے، اپنے منہ سے یہ اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعلیمات، اللہ رب العزت کے دین، اللہ رب العزت کے انبیاء کے خلاف اپنی زبان سے بد زبانیاں کر کے، الزام تراشیاں کر کے، اپنی زبان سے طعن و تشنیع کر کے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا حج سے پہلے کہ حج پہ لوگ آئیں گے اور یہاں یہ اپنی تقریر کرے گا، لوگ سنیں گے، ایک کوڈ پہ جمع ہو جاؤ، جادوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، طعن و تشنیع ہوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی، چاروں طرف مکہ کے وہ مرکز بنا دیے، جتنے شہر میں راستے داخل ہوتے ہیں ہر راستے پہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جو حاجی اندر آنا چاہتا ہے اسے ہی روک لیتے۔ دیکھو اندر ایک آدمی ہے، وہ یہ اور یہ کر رہا ہے، وہ فلاں ہے، وہ مکان ہے۔ ان کی تمام تر کوششوں میں سے کوئی کوشش اللہ نے کامیاب ہونے دی؟ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اسلام کا نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام روز بروز بڑھتا ہی گیا۔ مکہ سے نکلا، مدینہ پہنچا، مدینہ سے نکلا، حبشہ میں پہنچا، افریقہ میں پہنچا، امریکہ میں پہنچا۔ آج پورے روئے زمین پر کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام موجود نہ ہو، کوئی ٹکڑا۔ بعض دفعہ لوگ اذان کی آواز، اذان کے فضائل، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں ہر منٹ میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہا۔ پوری دنیا میں 24 گھنٹے اذان جو ہے وہ بلند ہوتی رہتی ہے۔ بحرین میں 2 منٹ پہلے ہوئی، 1 یا 2 منٹ، 1 یا 2 منٹ 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ہمارا ان کا، خبر میں ہو گئی۔ پھر 10-15 منٹ کے بعد ریاض میں، 10-15 منٹ کے بعد آگے، 40 منٹ کے بعد مکہ۔ پوری دنیا میں منٹ 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 کرتے کرتے اسلام پورے روئے زمین پر موجود ہے۔ اذان کی آواز 24 گھنٹے فضاؤں میں گونجتی رہتی ہے، اللہ کی تکبیریں بلند ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کافروں کی، مشرکین مکہ ہی نہیں، پوری دنیا کے کافر، مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی، مجوسی، جتنے بھی لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے سب کو مغلوب کیا اور اپنے نبی کو غالب کیا۔ آج روئے زمین پر الحمدللہ اسلام موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ سے، اپنے منہ کے کلمات سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ چاہے کہ میں اس نور کو پورا کروں گا، مشرکین مکہ، برطانیہ امریکہ کے کفار، یورپ افریقہ کے کفار، کوئی اس نور کو روک سکے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ اپنے نبی کی آواز کو، اللہ اس اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس آواز کو دنیا کے کونے کونے میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ مشرک تو نہیں چاہتے نا، مشرکین مکہ ہوں یا مشرکین پاک و ہند، مشرکین عرب ہوں یا مشرکین عجم، کسی بھی علاقے کا مشرک ہو، کسی بھی علاقے کا کافر ہو، وہ تو نہیں چاہتا کہ اسلام پھلے پھولے، اسلام کا یہ پودا جو ہے یہ بڑے، وہ کوئی نہیں چاہ رہا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کے پودے کو پیڑ بنایا اور پوری دنیا پر اس کا سایہ آج الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین پسند کریں ناپسند کریں، ہم اپنے اس دین کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے، اس نور کو مکمل کریں گے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں اس تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ ایک تجارت ہے جو بھوک سے بچاتی ہے۔ دنیا میں ہم بزنس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا پینا، اور یہ تجارت ہمیں بھوک سے، فقر سے، ان چیزوں سے بچاتی ہے۔ اور یہ ذرا معمولی بات ہے، دنیا ہے بھاگ دوڑ کر کے، اگر بہت بڑی گاڑی نہیں ہوگی تو چھوٹی گاڑی صحیح، بہت بڑی کوٹھی نہیں ہوگی چھوٹا سا گھر صحیح، بہت زیادہ سوٹ نہیں ہوں گے 2-4 سوٹ صحیح، 1 سوٹ صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے سوٹ ہوا کرتے تھے؟ 2 سوٹ۔ آپ سیرت کی کتاب کھول کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 سوٹ وہ تھا جو پڑا رہتا تھا۔ یہ کب استعمال ہوتا؟ جمعہ کے دن، عیدین کے دن، اور جب کبھی کوئی وفد آنے والا ہوتا تو اس کے استقبال کے لیے آپ وہ سوٹ پہنا کرتے تھے۔ یہ وہ سوٹ ہے جو خاص ہے، پڑا ہوا ہے، یعنی مہمانوں کی آمد یا تہوار کی آمد پر یہ سوٹ استعمال کیا کرتے تھے۔ عام حالات میں آپ کے وہی کپڑے جو سادہ سے۔ یہ تو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سرور کونین، شاہ 2 جہاں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ساری دنیا کی دولتیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے، وہ سب آپ کے قدموں میں ڈھیر ہیں، اور 1 سوٹ رکھا ہوا ہے اور 1 پہنے رہتے ہیں۔ اور ہمارا حال، ہم نے تجارتیں وہ کی ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو، الماری کپڑوں سے بری رہے، بہترین گاڑی ہو، عالی شان مکان ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ معاملہ الگ ہے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، میں تمہیں اس تجارت کی خبر دینے جا رہا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ یہ دنیا اگر کوئی بڑی لمبی زندگی بھی جیتا ہے تو کتنی دیر رہے گا؟ وہ عمر تو مقرر کر گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، اور تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں۔ اب تھوڑے لوگوں کو 100 سال کر لے، 60 اور 70 عموماً میجارٹی 60 اور 70 میں فوت ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو 75، 80، 85، 90، 95، 100، 105۔ کبھی کبھار آپ کو معلوم ہے اخباروں میں خبر آئی ہوتی ہے، پچھلے دنوں میں یہ خبر چل رہی تھی، 120 سال کے صاحب فوت ہوئے ہیں۔ دنیا کے جس کونے میں 120 سال کا آدمی مرتا ہے، اخبارات میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، نیٹ پر خبریں آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ اتنا عرصہ، یعنی انتہائی انوکھا اور نادر واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی 100 سے آگے نکلا ہوا ہے، بہت شاذ و نادر، اور زیادہ تر 60 اور 70، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، 90 ہو، 150 ہو، بلکہ جو 950 سال تبلیغ کیے وہ بھی تو دنیا سے چلے ہی گئے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، 1000 سال اپنی امت کو، اپنی قوم کو واعظ کیا، لیکن دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے، کیا آخرت کی بھی کوئی انتہا ہے؟ مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے، محشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے، اس کے بعد کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ 100 سال، نہ 1000 سال، نہ 1,00,000 سال۔ فرمایا کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جنت میں جنت میں، جو جہنم میں جہنم میں، لیکن ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اگر عذاب سے بچنا ہے تو میں تمہیں اس عذاب سے بچانے والی ایک تجارت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں اس تجارت کی خبر نہ دوں جو کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ دنیا میں تو دردناک عذاب والی بات کوئی ایسی نہیں ہے نا، عذاب ہوگا، دردناک ہوگا تو آخرت میں ہی ہوگا۔ اس تجارت کی خبر دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے کس چیز کا نام تجارت رکھا؟ ایک تو مال کے ساتھ تجارت ہے، دوسری اعمال کے ساتھ تجارت ہے۔ اسی تجارت کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دو کام کرنے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا جہاد۔ ان دو کاموں کے مجموعے کو اللہ رب العزت نے بزنس قرار دیا ہے۔ فرمایا لوگو، ایمان والو، میں تمہیں اس تجارت کی خبر دینا چاہتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر لے گی۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانا ایک جز ہے ایمان کا، ایک جز ہے اسلام کا۔ پہلا رکن، اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن اللہ کی ذات پر، توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ اور اس کے بعد باقی 4 ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ 5 ارکان پورے ہو گئے۔ سب سے پہلے رکن کا کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور دوسرا کام یہ بتایا کہ جہاد کرو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد ہو تو صرف پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی، ملک کے لیے نہیں، فتوحات، اپنے ملک کی وسعتیں، اپنے ملک کی حدود بڑھانے کے لیے جہاد نہیں، جہاد صرف اللہ کے لیے ہوگا تو وہ باعث نجات بنے گا۔ وہ تجارت ہے جو اللہ رب العزت کے یہاں مطلوب ہے۔ فرمایا کہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ دو چیزیں، ایمان اور جہاد، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تجارت ہے، یہ دونوں چیزیں تمہیں دردناک عذاب سے بچا دیں گی۔ جہاد میں بہت ساری اقسام ہیں، 2 موٹی موٹی قسمیں یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیں کہ تم جان کے ساتھ جہاد کرو۔ جان کے ساتھ جہاد کی ایک شکل یہ ہے کہ میدان جہاد میں اترو، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، بندوق ہو، بم ہو، کوئی بھی ہو، جب اسلام اور کفر کی جنگ ہو تو جان کے ساتھ لڑ کے، جان لڑا کر، جو دشمن کے سامنے جا کر اگر کوئی شہادت پاتا ہے یا غازی بن کے آتا ہے، یہ ہے اپنی جان کے ساتھ جہاد۔ اور اگر کوئی اپنے ہاتھ سے لوگوں کو توجہ دلاتا ہے لکھ کر، اپنا ہاتھ بھی جان کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اپنے ہاتھ سے، قلم سے لکھ کر جہاد کی ترغیب دیتا ہے، اسلام کے فضائل بیان کرتا ہے، کافروں کے مقابلے میں جنگ شروع ہو جائے تو اپنے فوجیوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ یہاں اپنے دین کا دفاع کرو، جہاد بالقلم۔ اور کوئی لکھنا نہیں، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی عنایت ہوتی ہے، کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی دونوں کام کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کو اللہ نے اتنی دولت دے رکھی ہے کہ وہ لکھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن دولت کے انبار ہیں، مجاہدین کی مدد کرے، مجاہدین کے لیے غذا، مجاہدین کے لیے اسلحہ، مجاہدین کے لیے مواصلات، جس بھی طریقے سے چاہے جہاد میں شرکت کرے۔ جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، اپنی زبان سے کہنا، اور جہاد بالمال، جہاد کی جو قسمیں ہیں اللہ رب العزت نے ان سب کو 2 میں جمع کر دیا اور فرمایا وَتُجَاهِدُونَ، اور تم جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے پیسوں سے
اور اپنی جانوں سے۔ اللہ رب العزت نے اموال کا ذکر پہلے فرمایا اور انفسکم جانوں کا بعد میں۔ اللہ رب العزت کو تو یہ معلوم ہے نا کہ بنی آدم کو پیسے سے بڑا پیار ہے، بنی آدم کو پیسے سے بڑا پیار ہے۔ اور ایک مثال ہمارے علاقے میں تو ہے، آپ کے علاقوں میں بھی ہوگی کہیں نہ کہیں، کہیں نہ بھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے تو جائے، لگتا ہے کہ بہت جگہوں پہ مثال ہے، چمڑی جائے تو جائے دمڑی نہ جائے، یعنی پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، جان جاتی ہے تو جائے۔ چمڑی سے مراد جان ہی ہے نا، جان ہلکان ہوتی ہے، ہوتی رہے پیسہ نہیں۔ چمڑی جائے تو جائے دمڑی نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا پہلے دمڑی کا بات، اللہ نے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ، فرمایا اپنے مالوں سے جہاد کرو، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں سے۔ میں کبھی کبھی ایک مثال دیا کرتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتے ہیں کیونکہ مناسب وقت ہے۔ بچہ چھوٹی عمر کا بچہ، اسے کیا معلوم ہے کہ یہ پیپر کیا ہے؟ اب یہ بھی پیپر ہے، اور جیب سے نوٹ نکال کر بھی ساتھ رکھ لیں، دو پیپر ہیں، بچے کے ہاتھ میں دے دیں، بالکل نہ سمجھ بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ، اس پیپر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلی فرصت میں گرا دے گا، پھینک دے گا، گرا دے گا۔ دوسرا پیپر اس کے ہاتھ میں ہے، بال بچے والے ہیں الحمدللہ، بہت ساری دنیا اپنے گھر میں آج ہی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دو پیپر، ایک نوٹ ہو اور دوسرا سادہ پیپر۔ سادے پیپر کو وہ کب گراتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، نوٹ مانگیے نہیں دے گا، نوٹ مانگیے، اسے کہیے کہ یہ دے دو، نہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ نوٹ یہاں کسی بقالے میں کام آئے گا، گروسری میں کام آئے گا، اس نوٹ سے ٹافی آئے گی، چاکلیٹ آئے گا، اسے کچھ بھی اس کا پتہ نہیں، لیکن اس کی فطرت ہے، انسان ہے، انسان کا بچہ ہے، بنی آدم ہے، اسے پیسے سے پیار ہے، نوٹ نہیں چھوڑے گا، باقی کاغذات سارے گرا دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کی تجارت تو ظاہر ہے کہ اپنے پیٹ کے لیے بھوک سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں میں اونچا، اپنے آپ کو مالدار، اپنا مکان بڑا کرنے، اپنی گاڑی بڑی دنیا میں تو یہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں تھوڑی سی سمجھ ہے، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ تجارت بہتر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں مال و جان دونوں سے جہاد کرو۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے موقع دیے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جان کا جہاد نہیں کر سکتا، جان کی بازی نہیں لگا سکتا، بزدل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹا نہیں ہوگا، بخیل ہوگا، کنجوس ہوگا اور بزدل ہوگا۔ جو آدمی میدان جہاد میں اترنے سے بزدلی کی وجہ سے کترا رہا، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو حصہ جہاد میں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بعض کام ایسے بتا دیے ہیں کہ جان لڑانے کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ ثواب ملتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، عشرہ اولا ذوالحج کا، وہ انتہائی مقدس، انتہائی فضائل و برکات والا عشرہ ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا اس عمل کا مقابلہ دوسرا کوئی عمل نہیں کر سکتا جو دوسرے دنوں میں کیا جائے۔
صحابی کہتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کی راہ میں کرے وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا الا رجل خرج بنفسه ومالہ، سوائے اس آدمی کے کہ جو اپنی جان اور مال دونوں، ایک ہاتھ پہ جان دوسرے پہ مال، دونوں لے کر میدان جہاد میں اترا، وَلَمْ يَرْجِ بِشَيْءٍ مِّنْهُمَا وَلَمْ يَرْجِ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ، اور ان دونوں میں سے واپس کچھ نہیں لایا، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اگر یہ عمل کرے تو اس کا مقابلہ دوسرا کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اگر اس سے پیچھے ہے، جہاد کرتا رہا، واپس بھی آ گیا، مال خرچ کر دیا، کافروں کو تہہ تیز کیا اور مجاہد غازی بن کر واپس آ گیا، اس کے اس عمل سے بھی زیادہ ثواب ہوگا ذوالحج کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا۔ اللہ رب العزت نے کمزور طبقوں کو بھی بہت سارے ایسے مواقع دے دیے ہیں کہ مال بھی نہیں، دل بھی ذرا کمزور ہے، جہاد کا نام لیتے آج کا مسلمان جو ہے گھبرا جاتا ہے کہ جہاد میں نکلنا، کب گولی لگے گی، کس وقت آ کے یہ ہو جائے گا، میرے تو ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا تھا؟ بچے نہیں تھے ان کے؟ صحابہ کرام کے بچے، صحابہ کرام کی دلہنیں آج رات شادی کی اور صبح غسل کرنے سے پہلے کانوں میں آواز پڑی، میدان جہاد میں اتر گئی۔ یہ نہیں سوچا کہ میں تو آج شادی کر کے لایا ہوں، غسل کرنے سے پہلے میدان جہاد میں اتر گئے اور شہادت پائی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے بندے کو غسل دو، یہ جنابت سے ہے۔ فرشتوں نے غسل دیا، ان کی لاش سے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں آ کے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ عالم الغیب کہنے والوں، قدم قدم پہ آپ کو ایسے واقعات ملیں گے۔ نبی کو وہاں میدان جہاد میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر سے آ کے پوچھا تو بیوی نے بتایا کہ وہ جنابت سے تھے، ہماری آج رات شادی ہوئی تھی اور ان پر غسل واجب تھا، غسل کرنے سے پہلے آواز پڑی، بھاگ کے تلوار لے کے میدان میں گئے، شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سبب صحابہ کرام کے بچے تھے، صحابہ کرام کی کھیتیاں تھیں، صحابہ کرام کے باغات تھے، صحابہ کرام کے کاروبار تھے، ان کی دلہنیں تھیں، ان کا سب کچھ تھا۔ اگر آج کے مسلمان کی طرح وہ ہوتے تو اسلام وہیں ختم ہو گیا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام لیا کہ جان، مال، زبان، قلم، جو بھی کر سکتا تھا وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ آج بھی اگر کہیں ایسی پوزیشن بن جائے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تو تعداد اتنی ہو چکی ہے الحمدللہ، اور روز بروز بڑھ رہی ہے، اسلام روز بروز بڑھ رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک میسج ملا، کسی نے کہا کہ ہم نے ویب سائٹ پر صرف ایک ویب سائٹ پہ کہاں کہیں، میرا خیال ہے یہ جو واٹس ایپ ٹائپ کچھ پروگرام ہیں ہلکے پھلکے سے، میسنجر پروگرام، اس میں ہم نے صرف ایک ایڈریس دیا ہے، ایک ایڈریس صرف دیا ہے کہ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، مسلم غیر مسلم کوئی بات پوچھنا چاہے، یہ ایڈریس ہے۔ کہتے ہیں کہ کم از کم 10 آدمی روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ صرف ایک ایڈریس یا اسے نیٹ پہ ڈال دیا یا ویب سائٹ پہ ڈال دیا یا واٹس ایپ میں ڈال دیا کہ یہ ٹیلی فون ہے، جو سوال کرنا چاہے اسلام کے بارے میں ہم حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کم از کم 10 آدمی تو روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسلام الحمدللہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔